میری طرف سے آپ سب کو سلام. آپ کو بھی سلام. میرے دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نجات. اور آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہے وہ ہے متی 1 باب اس کی 21 آیت. اور پاک کلام میں کچھ یوں مرکوم ہے متی 1 باب اس کی 21 آیت. اس میں لکھا ہے اس کا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو, خدا کا شکر ہو. آمین. میرے دوستو آج اگر ہم نجات کی بات کریں تو نجات مطلب ہے زندگی. زندگی کون سی؟ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت دیکھیں تو اس میں لکھے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ ہے میرے دوستو نجات. خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور میرے دوستو اگر ہم دیکھیں خدا نے انسان کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے, تاکہ وہ سدا اس کے ساتھ رہے. خدا نے انسان کو اسی لیے بنایا ہے. اگر ہم پیدائش کی کتاب دیکھیں, پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب 16 سے 17 آیت, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا نے انسان کو کیوں بنایا ہے. پیدائش کی کتاب 2 باب اس کا 16 سے 17 آیت. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل روک تو کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. ادھر ہم نے کیا دیکھا میرے دوستو؟ خدا نے آدم کو کہاں رکھا؟ ایک باغ میں رکھا اور اس کو حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک تو کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. لیکن خدا کی مرضی کیا تھی کہ تو اس میں سے کبھی نہ کھانا. آگے چل کے ہم دیکھیں میرے دوستو خدا نے اماں ہوا کو بنایا تو پھر ہم ان دونوں کی نافرمانی دیکھتے ہیں, انسان کی نافرمانی دیکھتے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو منع کیا تھا کہ تو کبھی نہ کھانا. خدا کی مرضی تھی کہ تو سدا جیتا رہے, جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. اگر ہم انسان کی نافرمانی دیکھیں, پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی 6 آیت دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا انسان کی نافرمانی جس سے خدا نے منع کیا تھا ان لوگوں نے وہی کام کیا. پیدائش 3 باب اس کی 6 آیت. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے, اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا. میرے دوستو ادھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس بات سے خدا نے ان کو منع کیا تھا عورت نے خود بھی کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا. لیکن خدا کی مرضی کیا تھی کہ تو کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے, اگر رومیو کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 23 آیت دیکھے تو اس میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے, جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. اگر میرے دوستوں ہم رومیو کی کتاب اس کا 5 باب کی 12 آیت دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ گناہ کی وجہ سے ہی موت آئی. رومیو کی کتاب اس کا 5 باب کی 12 آیت دیکھیں. بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. میرے دوستو ادھر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت کیسے دنیا میں آئی ہے. موت گناہ کے باعث آئی تھی دنیا میں, نہیں تو پہلے جب خدا نے انسان کو بنایا تھا تب موت نہیں تھی. جب ان لوگوں نے نافرمانی کی انسان نے خدا کی تو موت آئی. ایسی موت ساری انسانیت میں کیا ہو گئی؟ پھیل گئی کیونکہ سب نے گناہ کیا تھا. لیکن آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نجات. نجات معنی ہمیشہ کی زندگی. اگر ہم بات کریں زبور کی کتاب 107 باب اس کی 20 آیت تو وہاں پہ لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرماتا اور شفا دیتا ہے. وہ اپنا کلام نازل فرماتا اور شفا دیتا ہے. شفا ابلیس سے, شفا بیماری سے, شفا موت سے. میرے دوستو کیونکہ خداوند کا کلام ہی ہمیں موت سے بھی کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا ہے. اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب 47 سے 50 آیت دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا. اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے
تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا وہ میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ میں نے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا اسی طرح کہتا ہوں۔ میرے دوستو ادھر ہم نے کیا دیکھا، خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے کہ جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا میں اسی طرح کہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ خدا کا حکم کیا ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ پھر خداوند یسوع مسیح یہ بھی فرماتے کہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ نجات دینے آیا ہوں۔ جو میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے نجات ان کے لیے، جو میری باتیں سن کر ان پر عمل نہیں کرتا، یہی کلام جو میں نے ان سے کیا ہے آخری دن وہی اس کو کیا کرے گا، مجرم ٹھہرائے گا۔ کیونکہ میرے دوستوں ہم دیکھتے کہ کلام، خدا کا کلام ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ ایسی میرے دوستوں اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا 11 باب 13 سے 14 آیت پڑھے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا کا کلام ہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ اعمال 11 13 14۔ اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فرشتہ کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا، جس نے مجھ سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلوا لے، جو پطرس کہلاتا ہے۔ وہ مجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔ باقرہ میں لکھا ہے جب رویا میں یا فرشتہ کرنیلیس کو نظر آتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اپنے یہاں سے بندے بھیج تاکہ پطرس کو بلوا لے، وہ تجھ سے ایسی باتیں کرے گا جس سے تو کیا کرے گا، ہمیشہ کی زندگی پائے گا یا نجات پائے گا۔ وہ تجھ سے ایسا کلام کرے گا جس سے تو نجات پائے گا۔ ایسے میرے دوستوں کیونکہ ہمارا کلام بھی، ہمارا ٹاپک بھی نجات ہے، پھر ہم بات کریں گے زبور 107 اس کی 20 آیت لکھا ہے، وہ اپنا کلام نازل فرماتا اور شفا دیتا ہے، ابلیس سے، بیماری سے اور موت سے ہمیں کیا کرتا ہے، شفا دیتا ہے۔ اگر ہم عبرانیوں کی کتاب اس کا 1 باب 1 سے 2 آیت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خداوند نے کیسے کیسے کلام کیا، ہم سے پہلے لوگوں سے کیسے کلام کیا اور آج ہمارے ساتھ کیسے کلام کرتا ہے خداوند۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ آمین۔ ہمیں پتہ چلا اگلے زمانے سے یسوع مسیح کے دنیا سے آنے سے پہلے خدا نے کیسے کلام کیا، نبیوں کے ذریعے کلام کیا، لیکن اخیر زمانہ میں ہم سے کیسے خداوند کلام کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے وسیلہ سے۔ اور آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہے وہ بھی بیٹے کے لیے لکھی گئی، لکھا ہے پاک کلام میں لکھا ہے اس کا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، کیونکہ وہی، کوئی دوسرا نہیں، وہی۔ اگر ہم پاک کلام میں دیکھیں اعمال کی کتاب 4 باب کی 12 آیت تو ادھر مقدس پطرس بہت اچھی بات کرتا ہے، بہت پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہے اور کسی دوسرے کے وسیلے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا جس کے وسیلے نجات ہو۔ ایسے میرے دوستو اگر ہم تواریخ کی کتاب کریں، دوسرا تواریخ اس کا 6 باب اس کی 36 آیت دیکھیں تو ادھر مقدس سلیمان بہت پیاری بات کرتا ہے۔ مقدس سلیمان کہتے ہیں اگر وہ تیرا گناہ کرے، کیونکہ کوئی انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، اگر وہ تیرا گناہ کرے، کیونکہ کوئی انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو۔ ایک بار سلیمان نے کہا کہ کوئی انسان ایسا نہیں، لیکن بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے، اس کے علاوہ کہ وہی نجات کا بال ہے، اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں دینے والا، کیونکہ آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں ملا جس کے وسیلے نجات ہو۔ خداوند یسوع مسیح بھی ہم دیکھتے ہیں انسان بن کے آیا تھا، لیکن مقدس سلیمان ادھر بات کر رہا ہے کہ کیونکہ کوئی انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو۔ اگر ہم دوسری بات دیکھیں مقدس سلیمان کی
واز کی کتاب 7 باب اس کی 20 آیت آپ یہ پڑھ کے ذرا سنا۔ کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ کیونکہ میرے دوستو یہ بات مقدس سلیمان نے کتنی بار کہی؟ 2 بار کہی کہ کوئی ایسا راست باز نہیں جو نیکی ہی کرے اور بدی نہ کرے۔ پھر اوپر کہا کہ کوئی زمین پہ ایسا انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو۔ لیکن میرے دوستو کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے، اگر ہم عبرانیوں کی کتاب میں دیکھیں تو ادھر لکھا ہے کہ جیسے موسیٰ کی شریعت کے نہ ماننے والے 2 یا 3 گواہ مل جاتے تھے تو وہ بات پکی مانتے تھے، ایسے میرے دوستو سلیمان نے ایک ہی بات کتنی بار کی ہے؟ 2 بار کی ہے۔ اس کی بات مقدس سلیمان کی بات پکی ہے، پرفیکٹ ہے، خالص بات ہے، کیونکہ کوئی ایسا راست باز یا کوئی ایسا انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح زمین پر آیا، روح زمین پر آیا، تو اس نے کیا بات کی تھی مقدس سلیمان کے بابت؟ اگر ہم متی کی انجیل اس کی 12 باب کی 42 آیت دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے مقدس سلیمان کی بابت کیا بات کی تھی، کیونکہ مقدس سلیمان کی بات 100% صحیح ہے، کیونکہ کوئی ایسا راست باز نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو یا زمین پر، کیونکہ کوئی ایسا انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا، یا کوئی ایسا راست باز نہیں جو راست بازی کے کام ہی کرے گناہ نہ کرے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں زمین پہ آتے سارے سلیمان کی بابت؟ ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کی 12 باب کی 42 آیت۔ دکن کی ملکہ اونچی بھائی، تھوڑا اونچی پہ۔ دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑا ہے۔ آمین۔ ادھر کیا لکھا ہے کہ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی کیا ہے؟ بڑا ہے۔ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل 8 باب اس کی 46 آیت دیکھیں تو ادھر بہت پیارے الفاظوں سے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح اس ٹائم یہودیوں سے بات کر رہا تھا، اس سے پہلے جو لوگ گزر گئے تھے شاید وہ ہوتے، ان سے بھی یہی سوال کرتا کہ تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے؟ اس سے پیشتر کے ابراہیم پیدا ہوتا میں ہوں۔ ان سے بھی یہی بات کرتا، یہودیوں سے بھی یہ، آج ہمارے ساتھ بھی یہ بات کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام میں لکھا ہے، آج ہم سے بھی سوال کرتا ہے کہ تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ کیونکہ مقدس سلیمان کی بات دیکھ کے مقدس سلیمان نے 2 بار یہ بات کی تھی کہ کوئی ایسا انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا، یا کوئی ایسا راست باز نہیں جو صرف راست بازی کے کام کرے اور گناہ نہ کرے۔ لیکن خداوند نے سب سے پہلے آ کر یہی کہا ہے کہ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میرے دوستوں متی کی انجیل 11 باب کی 11 دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جتنی عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں، متی کی انجیل 11 باب 11 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا۔ بس آمین، آمین۔ ادھر لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں ہوا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل 1 باب اس کی 15 آیت دیکھیں تو یوحنا اپنے منہ سے کیا فرماتے ہیں؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنے منہ سے کیا فرماتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل 1 باب اس کی 15 آیت۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدس ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ مقدس نہیں، مقدم، کیونکہ وہ مجھ سے مقدم، کیونکہ مجھ سے پہلے تھا۔ ادھر دیکھو میرے دوستو، مقدس یوحنا استقبالی جو بپتسمہ دیتے تھے وہ بھی اپنے منہ سے کہتا ہے کہ وہ مجھ سے مقدم ہے کیونکہ مجھ سے پہلے۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کا 3 باب کی 11 دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یوحنا ایک بار پھر اپنے منہ سے کیا فرماتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی بابت۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 11 ہے۔
मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है। मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। बस आमीन। क्योंकि इधर लिखा है कि मैं जो मुझसे मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकर्जा। मैं दोबारा पढ़े जरा। नहीं, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है। मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह अल कुद्दूस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। आमीन। मेरे दोस्तों, इधर भी मुकद्दस यूहन्ना फरमाते कि जो मेरे बाद आएगा वो मुझसे ज़ोरावर है और मैं उसकी क्या जूतियाँ उठाने के भी क्या लायक नहीं हूँ। मेरे दोस्तों, अगर हम यूहन्ना की बात करें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात करें, यूहन्ना 1 बाब उसकी 29 आयत, तो यूहन्ना अपने मुंह से क्या फरमाते हैं? यूहन्ना जो बपतिस्मा देते हैं वो वही अपने मुंह से क्या फरमाते हैं? एक बार फिर हम देखेंगे यूहन्ना को। 1 बाब की 29 आयत। यूहन्ना 1 बाब 29 आयत, यूहन्ना की इंजील। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। बस क्या कहते हैं, बहुत प्यारी बात करते हैं कि देखो देखो खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। जितने औरतों से पैदा हुए उनमें से कोई भी मुकद्दस यूहन्ना से बड़ा नहीं, लेकिन वो क्या कहता है कि वो मुझसे मुकद्दम है क्योंकि मुझसे पहले मैं उसके पाँव की जूतियां उठाने के भी लायक नहीं। और जब दूसरे दिन उसने यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखा तो उससे क्या कहा कि देखो देखो खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह को उठा ले जाता है। अगर हम मेरे दोस्तों दुआ कर, अगर हम फिर से यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16 देखे, इधर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अमाल 4 बाब उसकी 12 देखे, इधर लिखे और किसी दूसरे के वसीले निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले नजात उनको मिले। अगर मेरे दोस्तों अमाल 16 बाब उसकी 16 से 31 आयत देखे तो हमें पता चलेगा कि किसके वसीले किसके नाम से नजात है। अमाल 16 की 31 आयत। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैब दान रूह थी। वो गैब गोई से अपने थोड़ा बाजू ऊंचा पड़े ताकि वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पालूस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पालूस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पालूस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैत लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगरानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे तो
گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکایک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی اور داروغہ جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تائیں نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پالوس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ادھر میرے دوستوں نے کیا دیکھا کہ پولس اور سیلاس کو کیا کر دیا تھا؟ قید میں ڈال دیا تھا۔ تو جو وہ دعا کر رہے تھے یا حمد کے گیت گا رہے تھے تو ان کی بیڑی کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی۔ تو کیا ہوا؟ جو داروغہ تھا، وہ داروغہ تھا یا جس نے سیکیورٹی گارڈ تھا، وہ یہ سمجھا کہ قیدی کیا ہو گئے؟ بھاگ گئے۔ وہ اپنے آپ کو مارنے لگا تھا، لیکن پولس نے چلا کر کہا کہ تو اپنے تائیں نقصان نہ دے، ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ جب وہ لائٹ لے کے اندر گیا تو اس نے دیکھا، ان کو باہر لا کے کہا کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ اس نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، تو اور تیرا گھرانہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی کیا ہے؟ نجات۔ میرے دوستو، کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات ہے ہی نہیں۔ اگر ہم رومیو کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 9 آیت دیکھیں تو ہمیں پھر سے ایک بار نجات کو دیکھیں گے کہ کیسے نجات ملے گی۔ رومیو کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 9 آیت۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ ادھر بھی ہم نے دیکھا، اگر تو اپنے منہ سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور ایمان لا کے خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ اور ہماری مرکزی آیت بھی یہ ہے، اس کا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ اعمال 4 باب 12 آیت اس میں لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا جس کے وسیلے نجات ہو۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت دیکھے تو ادھر بھی لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ نجات پائے، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ نجات پائے، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج کرسمس سیزن چل رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں، تو اسی لیے خداوند یسوع مسیح نجات بن کے دنیا میں آئے اور ہمیں اس نجات کے پیغام کو دنیا تک پھیلانا ہے، کیونکہ خداوند جب آسمان پہ جانے لگا تھا تو اس نے کہا تھا، پس سب قوموں کو جا کے شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح واحد ایسا شخص ہے جو نجات کا پیغام لے کے آیا تھا، اور دوسرے کے وسیلے نجات ہے نہیں۔ مقدس سلیمان کیا فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا، یا کوئی ایسا راست باز نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں ہوں، مجھ پر گناہ ثابت کرو، تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ پھر خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں کہ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، یہاں وہ ہے سلیمان سے بھی جو بڑا ہے۔ میرے دوستو، ہم آخری آیت دیکھیں گے، گلاطیوں کی کتاب 1 باب اس کی 6 سے 8 آیت پڑھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ گلاطیوں کی کتاب 1 باب 6 سے 8 آیت۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا
جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو مالعون ہو۔ آمین۔ میرے دوستو، ادھر پولس رسول کیا فرماتے ہیں کہ تم اتنی جلد مسیح کی خوشخبری سے کیا ہوگے، پھر گئے ہو۔ وہ پھر بہت اچھی بات کرتا ہے کہ اگر ہم یا کوئی اسمان کا فرشتہ بھی آ کے تمہیں مسیح کی خوشخبری کے علاوہ کوئی اور خوشخبری سنائے تو وہ کیا ہے؟ ملعون ہے۔ میرے دوستو، آج آپ نے مسیح کی خوشخبری سن لی، آج آپ نے خداوند یسوع مسیح کی نجات دیکھ لی۔ نجات صرف ایک کے، کیونکہ پطرس کہتے ہیں کسی دوسرے کے وسیلے نجات ہے ہی نہیں، صرف یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح کے علاوہ نجات نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آج بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ کوئی کسی راستے پہ جا رہا ہے، کوئی کسی راستے پہ جا رہا ہے، کوئی کسی راستے پہ جا رہا ہے۔ نجات صرف خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، کیونکہ پاک کلام میں یسوع مسیح فرماتے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے علاوہ میرے علاوہ تو آپ آسمان تک نہیں جا سکتے۔ نجات آپ کو تب ہی ملے گی جب آپ راستہ یا یسوع مسیح کو اپنائیں، کیونکہ راہ، حق اور زندگی خداوند یسوع مسیح، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ پاک کلام کے پڑھ سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ آمین۔